اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری. تو ہم پڑھیں گے ورڈز میننگز اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ، معنی اور جملوں کی مدد سے ہم کچھ نئے الفاظ کی پہچان سیکھیں گے. تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ پلین. پلین میننگ a seat behind the person riding a motorcycle. a seat یعنی بیٹھنے کی جگہ یا جسے گدی بھی کہا جاتا ہے. behind the person اس شخص کے پیچھے riding a motorcycle جو کہ ایک موٹر سائیکل کو چلا رہا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ایک دوسرے شخص کے بیٹھنے کے لیے جگہ سی بنی ہوتی ہے اسے پلین کہا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The boy placed the box on the pillion and tied it with a rope to his motorcycle. The boy لڑکے نے placed the box ڈبے کو رکھا on the pillion گدی پر یا پھر پچھلی سیٹ پر and tied it اور اسے باندھا with a rope ایک رسی سے to his motorcycle اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ. The boy placed the box on the pillion and tied it with a rope to his motorcycle. یعنی لڑکے نے ڈبے کو پچھلی سیٹ پر رکھا اور ایک رسی کے ساتھ اسے اپنی موٹر سائیکل سے باندھ دیا. اگلا لفظ dangle. dangle meaning hang اور swing. hang یعنی لٹکانا اور یا پھر swing جھلانا. مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی اونچی سی کرسی پر بیٹھا ہو اور اس کی ٹانگیں لٹک رہی ہوں اور وہ ان کو جھلا رہا ہو تو اسے ڈینگل کرنا کہتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. The boys were sitting on the bridge wall dangling about their legs. The boys were sitting یعنی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے on the bridge wall یعنی پل کی دیوار پر dangling about their legs اپنی ٹانگوں کو ادھر ادھر جھلا رہے تھے. The boys were sitting on the bridge wall dangling about their legs یعنی لڑکے پل کی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹانگوں کو جھلاتے ہوئے یا پھر اپنی ٹانگوں کو جھلا رہے تھے. اگلا لفظ distract. distract meaning to disturb someone. to disturb someone یعنی کسی کی توجہ اس کے کام سے ہٹا دینا اسے distract کرنا کہتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The noise from the street distracted her from her work. The noise from the street یعنی گلی سے آنے والا شور distracted her اس کی توجہ کو ہٹایا from her work اس کے کام سے. The noise from the street distracted her from her work یعنی گلی سے آنے والے شور نے اس کی توجہ کو اس کے کام سے ہٹایا یعنی شور کی وجہ سے وہ توجہ کے ساتھ یا ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر سکتی تھی. اگلا لفظ deduce. deduce meaning to reach an answer by thinking. to reach an answer یعنی کسی جواب تک پہنچنا یا نتیجے تک پہنچنا by thinking یعنی سوچ بچار کے بعد یعنی کافی سوچنے سمجھنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالنے کا یہ جو عمل ہے اسے ڈیڈیوس کرنا کہتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. مل کر پڑھیں گے. It was easy for the police to deduce from the clues about who the thief was. It was easy یہ آسان تھا for the police پولیس کے لیے to deduce یہ اخذ کرنا یعنی اندازہ لگانا from the clues ثبوتوں سے یا نشانیوں سے about بارے میں who the thief was کہ چور کون تھا. It was easy for the police to deduce from the clues about who the thief was. کلوز دراصل کہتے ہیں ان چھوٹی موٹی نشانیوں کو یا کوئی ایسی چیز جو کہ چور اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے جس کی مدد سے سراغ لگایا جا سکتا ہے یعنی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ دراصل کس نے چوری کی. انہیں آسان الفاظ میں نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس جملے کا مطلب ہوا
پولیس کے لیے نشانیوں کی مدد سے اندازہ لگانا آسان تھا کہ چور کون تھا۔ اگلا لفظ propose propose meaning to put forward a plan or suggestion. To put forward یعنی سامنے رکھنا یا پیش کرنا، a plan کوئی منصوبہ، اور یا پھر suggestion کوئی مشورہ، یعنی جب کوئی منصوبہ پیش کیا جاتا ہے یا پھر کسی کو کوئی مشورہ وغیرہ دیا جاتا ہے کسی بات کے بارے میں تو اسے پروپوز کرنا کہتے ہیں۔ اس کو پیشکش کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جب شادی کے لیے کسی کو پیشکش کی جاتی ہے تو اسے بھی پروپوز کرنا ہی کہتے ہیں۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ A great solution was proposed to tackle the problem. A great solution ایک زبردست حل was proposed پیش کیا گیا to tackle نمٹنے کے لیے یا حل کرنے کے لیے the problem مشکل a great solution was proposed to tackle the problem یعنی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک زبردست حل پیش کیا گیا۔ اگلا لفظ volunteer volunteer meaning work done willingly یعنی وہ کام جو کیا جاتا ہے willingly یعنی خوشی خوشی، یا پھر کوئی ایسا کام جسے بغیر کسی معاوضے کے کیا جائے یعنی پیسے لیے بغیر، یعنی کہ جسے کہتے ہیں رضاکارانہ طور پر۔ اسی طرح سے جو شخص اس طرح کا کام کرتا ہے اسے بھی والنٹیئر کہا جاتا ہے یعنی رضاکار۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں، مل کر پڑھیں گے۔ دی انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ ہیز around 17 million volunteers and other members. انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ موومنٹ سے مراد ہے ایسے ادارے جو کہ طبی امداد دیتے ہیں، یعنی کسی حادثے وغیرہ کی صورت میں یا بڑے پیمانے پر کسی علاقے میں جو جنگ وغیرہ لگی ہو تو وہاں پر جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی جا کر دیکھ بھال کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی مرہم پٹی وغیرہ کرنا یا ان کو دوائیاں وغیرہ پہنچانا۔ تو اس نام سے یہ جو ادارہ ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہیز اراؤنڈ، اس میں ہے تقریباً 17 ملین رضاکار، والنٹیئرز یعنی رضاکار، اینڈ ادر ممبرز اور دوسرے لوگ یا افراد، یعنی جو اس کے اور بھی کارکن ہیں یا لوگ ہیں جو کہ مل کر اس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 1 ملین جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، 1 ملین جو ہے وہ 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ دی انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ ہیز اراؤنڈ 17 ملین والنٹیئرز اینڈ ادر ممبرز۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل سے کیا مراد ہے، یعنی مختلف ممالک کا جس سے تعلق ہو، جیسے کہ یہ جو ادارہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ مختلف ممالک میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے ریڈ کراس یعنی یہ لال رنگ کا کراس کا نشان ہوتا ہے، یعنی پلس کے سائن کی طرح سے ہوتا ہے، اس طبی ادارے کا نشان ہے۔ اسی طرح سے ریڈ کریسنٹ جو ہے یہ لال رنگ کا جو ہلال کا نشان ہوتا ہے، یعنی جو نیا چاند ہوتا ہے باریک سا، یہ نشان بھی اسی طبی ادارے کا نشان ہے، اور طبی سے مراد ہے صحت کی سہولیات۔ تو لہٰذا اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ موومنٹ کے نام کا یہ جو ادارہ ہے اس میں تقریباً 17 ملین رضاکار اور دوسرے لوگ ہیں، یعنی وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہاں والنٹیئرز یا رضاکار وہ لوگ ہوں گے جو کہ خود اپنی مرضی سے اس ادارے میں شامل ہوئے ہیں اور وہ خوشی خوشی یہ کام کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے یا تنخواہ کے۔ اگلا لفظ ریہیبلیٹیٹ۔ ریہیبلیٹیٹ میننگ ٹو برنگ سم ون بیک ٹو گڈ اینڈ نارمل لائف۔ ٹو برنگ سم ون بیک یعنی کسی کو واپس لے آنا، ٹو گڈ اینڈ نارمل لائف یعنی اچھی اور عام طور سے جیسا زندگی گزاری جاتی ہے
تو اس طرف لے کر آنا، یہ جو عمل ہے یہ ریہیبلیٹیٹ کرنا کہلایا جاتا ہے. یعنی جیسے کہ زلزلے یا سیلاب وغیرہ سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں انہیں کسی ریلیف کیمپ وغیرہ میں رکھا جاتا ہے جہاں انہیں گرم کپڑے، دوائیں وغیرہ دی جاتی ہیں اور خوراک بھی. تو اس عمل کو ریہیبلیٹیٹ کرنا کہتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھیں گے: The government has built special centers to rehabilitate the earthquake victims. The government حکومت has built نے بنائے ہیں special centers خاص قسم کے مراکز یا جگہیں to rehabilitate بحال کرنے کے لیے، یعنی دوبارہ نارمل کرنے کے لیے یا ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. دی ارتھ وکٹمس یعنی زلزلے کے متاثرین، یعنی زلزلے سے جن کو نقصان پہنچا ہو. The government has built special centers to rehabilitate the earthquake victims. یعنی حکومت نے خاص قسم کے مراکز بنائے ہیں زلزلے کے متاثرین کو بحال کرنے کے لیے، یعنی ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ وہ دوبارہ سے پہلے جیسی اچھی زندگی گزار سکیں. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.